بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول بزبان قسط نمبر 7۔ بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے، اور اب تم نے میرے ساتھ معاہدہ بھی طے کر لیا ہے۔ پنڈت نے کاغذات اسے دکھاتے ہوئے کہا، معاہدہ؟ نسرین حیران ہوئی۔ ہاں، معاہدہ۔ میں کوئی کام کچا نہیں کرتا۔ کل کو تم نے کہہ دیا کہ میں نے زبردستی کی ہے یا مجھ پر پولیس لے آئی تو میرے پاس ثبوت ہونا چاہیے اپنے بچاؤ کے لیے۔ پنڈت ہنستے ہوئے کہنے لگا، نہیں سوامی جی، میں ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں۔ نسرین نے دکھ سے کہا، بے فکر ہو جاؤ، اب تم میری ہو اور میری پراپرٹی۔ اب تجھے غریب بھی کیا، اس کی ہوا بھی چھو نہیں سکتی۔ پنڈت نے فخر سے کہا اور اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نسرین کچھ کسمسائی، پنڈت کے سامنے بیٹھ گیا، چہرے پر فخریہ مسکراہٹ سجائے۔ مجھے کرنا کیا ہوگا سوامی جی؟ نسرین نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں ایک دن کے لیے مجھے اپنا پتی بنانا ہوگا۔ پنڈت گرجا۔ جی جی؟ نسرین نے حیرت سے کہا، ہاں، تمہیں صرف ایک دن یا کچھ گھنٹوں کے لیے مجھے اپنا پتی بنانا ہوگا۔ مجھے ایک بچہ چاہیے، اپنا تجھ سے بس۔ پنڈت نے گرجتے ہوئے کہا، مگر سوامی جی؟ اگر مگر کچھ نہیں، جو کہا ہے کرنا ہوگا۔ وہ بچہ صرف 3 ماہ تیرے پیٹ میں رہے گا، پھر میں لے لوں گا اور تو آزاد ہو جائے گی۔ پنڈت نے حتمی فیصلہ سنایا۔ 3 مہینے کے بعد آپ کیسے لیں گے؟ نسرین نے حیرت سے کہا، وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، وہ میرا کام ہے۔ تجھے جو کہا ہے وہ کرو۔ پنڈت نے کہا، اس کے بعد مجھے مذہب نہیں چھوڑنا پڑے گا؟ نسرین نے کہا تھا نا، وہ چھوڑے گی تو ہی تجھے امیر بنا سکتا ہوں، تجھے اپنا علم دے سکتا ہوں۔ پنڈت نے سمجھایا، سوامی جی، اگر میرے مرد کو پتہ چلا میں نے مذہب چھوڑ دیا ہے تو وہ مجھے چھوڑ دے گا اور بچے مجھ سے چھین لے گا، اور اگر میرے بچے میرے پاس نہیں رہے تو میری ساری قربانی بیکار ہے، پھر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نسرین رونے لگی۔ پنڈت کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ایک کام اور ہو سکتا ہے۔ پھر؟ جی سوامی جی، میں تجھے کچھ سدھیاں سکھا دیتا ہوں، تو وہ عمل کر کے لوگوں کا علاج کرنا۔ لوگوں کی پیرنی بن جا، اندر سے کافر مگر دکھاوا حاجن۔ ہا ہا ہا، انہیں تعویذ آگے کر کے دیا کرنا، اس سے تیرے پاس دولت بھی آ جائے گی اور شہرت بھی۔ تیری اسی دولت میں مزید دولت کا اضافہ کرتا رہوں گا۔ اس طرح کسی کو تم پہ شک بھی نہیں ہوگا اور تیرے بچے اور مرد تیرے پاس رہیں گے۔ پنڈت نے گہرائی سے سمجھایا۔ نسرین کی آنکھیں چمکنے لگی۔ جی سوامی جی، یہ ٹھیک رہے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں مذہب تبدیل کر چکی ہوں اور کس علم سے علاج کری ہوں۔ ہاں بالکل ٹھیک، پنڈت نے کہا۔ بہت شکریہ سوامی جی، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ نسرین بولی، مشکل اتنی جلدی آسان نہیں ہوئی۔ پنڈت ہنسا، جی مطلب یہ، جیسے تم نے دھرم چھوڑا، تیرا نکاح ختم ہو جائے گا، تجھے وہ بھی چھپانا ہوگا اور میرے پاس سدھیاں سیکھنے آنا پڑے گا روز۔ پنڈت نے کہا، جانتی ہوں سوامی جی، وہ نہ رہے میرا مرد، مجھے پرواہ نہیں، بس میرے بچے میرے پاس رہیں بس۔ نسرین نے کہا، اور روز کیسے آ سکتی ہو؟ سوامی جی، آپ مجھے بتا دینا، میں پاروتی باجی کے گھر کام کرتی رہوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے سامنے بیٹھ کر سیکھنی ہوں گی۔ چل، تیرے لیے کچھ قربانی ہم بھی دے دیتے ہیں۔ میں 3 مہینے پاروتی کے گھر رہنے آ جاتا ہوں، وہاں جتنی دیر تم کام کرتی ہو اتنی دیر ہم دھیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ پنڈت نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، جی سوامی جی ٹھیک ہے، آپ پہلا کام کر لیں۔ پنڈت بولا، پہلا کام؟ نسرین نے حیرت سے دیکھا۔
کہا تھا مجھے بچہ چاہیے پنڈت گرجا، مگر سوامی جی ایک دن میں یا کچھ گھنٹوں میں بچہ آئے گا اس کی کیا گارنٹی ہے؟ نسرین نے کہا۔ ہاں 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 ہاں، تم میرے علم کو جانتی کہاں ہو؟ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تجھے بس میری ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ اور اٹھ کر تہہ خانے کی طرف چل پڑا۔ نسرین نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ پنڈت ایک کمرے میں گیا، وہاں ایک طرف بیڈ لگا ہوا تھا، کپڑوں کی الماری ایک طرف کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، دیکھنے میں بیڈ روم لگ رہا تھا۔ پنڈت نے بیڈ کے پیچھے رکھی مورتی کو گھمایا تو بیڈ کا بستر ایک طرف کو ہو گیا اور وہاں نیچے کا دروازہ بن گیا۔ پنڈت وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس سے بھی پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اتر گیا۔ نسرین بھی سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے بھی زمین اسے ملامت کر رہا تھا، دل لرز رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک سیڑھی پہ رک رک کر اتر رہی تھی۔ پیدائشی مسلمان تھی، اسے یہ دولت بن مانگے بن قربانیاں دے ملی تھی۔ ماں باپ بھی ان پڑھ تھے، اسی لیے اس دین کی قیمت بتا نہیں سکے۔ نفسا نفسی کے دور جب اس سے وہ سنبھالا تب سے دیکھ رہی تھی۔ ماں باپ کو بھی کبھی کبھار نماز پڑھتے دیکھا تھا، جب کسی کی موت ہو جاتی یا پھر کوئی بڑی مشکل پیش آتی، ایمان کی کمزوری اسے وراثت میں ملی تھی۔ خود تو جب وہ سنبھالا تو بچپن میں قرآن پاک پڑھا، پھر کھول کر نہیں دیکھا، اور نماز تو کبھی یاد ہی نہیں کی پڑھی ہو۔ نہ ہی شوہر کی طرف سے دباؤ تھا کہ چلو، اس کے کہنے پر ہی دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ وہ بھی بس نام کا مسلمان تھا، اس لیے تو آج زمین کی تڑپ بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ پنڈت پہلے ہی نیچے اتر چکا تھا۔ وہ جب درمیان میں پہنچی تو نیچے سوائے اندھیرے کے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ وہیں روک گئی۔ پنڈت نے ایک مشال لی اور مورتی کے سامنے رکھے دیے سے جلا کر دیوار میں لگی مشالیں جلا دی۔ پورے ہال میں ہلکی ہلکی روشنی بھر گئی۔ نسرین نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ سیڑھیوں کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک دیوقد آمد مورتی رکھی ہوئی تھی۔ مورتی بالکل برہنہ تھی، عورت کے جسم کے مطابق بنائی گئی۔ یہ مورتی کوئی 8 ہاتھوں والی کالی کلوٹی لمبی عورت لگ رہی تھی، جس کے بال کھلے اوپر والے بازو پہ گرائے گئے تھے۔ 4 ہاتھ ایک طرف، 4 ہاتھ ایک طرف تھے۔ موٹی موٹی آنکھیں جن سے لال رنگ کے انگارے نکل رہے تھے، لمبے لمبے دانت منہ سے باہر نکل رہے تھے، اور ان دانتوں کے درمیان میں کوئی 1.5 فٹ لمبی زبان لٹک رہی تھی۔ مورتی کے سامنے ہاتھوں میں ہتھیار دیے گئے تھے، خنجر، کلہاڑی، نیزہ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کے پیروں میں بھی ایک مورتی تھی جس پہ وہ پیر رکھے کھڑی تھی، ایک ہاتھ میں کسی شیطان کی کھوپڑی پکڑی ہوئی تھی۔ استغفر اللہ! اچھا خاصا انسان دیکھ کر بھی ہوش ہو سکتا تھا۔ نسرین نے بھی دیکھ کر جھرجھری لی۔ آؤ نسرین، آؤ اور نئی زندگی میں قدم رکھو، پنڈت خوشی میں گرجا۔ نسرین ہال کے درمیان بھی کھڑی ہو گئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ چاروں طرف مورتیاں ہی مورتیاں تھی، کوئی کیسی تو کوئی کیسی۔ کسی میں جسم انسانی کا، منہ شیر کا، کسی میں منہ انسان کا اور دھڑ بندر کا، تو کوئی 6 ہاتھوں والا ہاتھی جس کا منہ ہاتھی کا، دھڑ انسان کا۔ ہال کے دوران میں زمین پر پنڈت نے آگ جلا رکھی تھی۔ اس کے ارد گرد تھالوں میں پتہ نہیں کیا کیا رکھا تھا، پاس انسانی ہڈیاں، کھوپڑیاں بھی پڑی تھیں۔ ہال میں بہت ہی گندی بدبو آ رہی تھی، جیسے بہت سے مردے کئی سالوں سے رکھے ہوں اور کل سڑ گئے ہوں۔ پنڈت پہلے اس آگ کے پاس بیٹھ گیا اور اس میں کوئی تیر یا گھی ڈال ڈال کر پڑھنے لگا۔ وہ جیسے آگ میں کچھ ڈالتا، آگ اور بڑا اٹھتی اور کمرہ دھوئیں سے بھرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ پنڈت وہ عمل کرتا رہا۔ نسرین پاس کھڑی سب دیکھتی رہی۔ پھر پنڈت اٹھا اور نسرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے
بڑی مورتی کے پاس لے آیا۔ نسرین کا بھرا بھرا جسم دیکھ کر پنڈت کب سے رال ٹپکا رہا تھا۔ آخر اب اسے وہ لمحات میسر آ چکے تھے جن کا وہ بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ پنڈت نسرین کو بڑی مورتی کے سامنے لے گیا اور پرسوں کنار کرنے لگا۔ شاید پنڈت کو کافی سالوں بعد کسی عورت کا ساتھ نصیب ہو رہا تھا۔ وہ ہوس کا مارا وحشوں کی طرح نسرین کے جسم کو کاٹ رہا تھا۔ کافی دیر تک اپنی ہونٹوں اور دانتوں کی پیاس بجھانے کے بعد وہ نسرین اور خود کو کپڑوں سے آزاد کرنے لگا اور پھر وہیں اس مورتی کے سامنے فرش پر لیٹ کر اپنی ہوس پوری کرنے لگا۔ نسرین تو پہلے ہی اپنا سب کچھ پنڈت کے حوالے کر چکی تھی۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پنڈت اس کے جسم کو اپنی مرضی سے بھنبوڑتا رہا اور پھر جب دونوں اب اس ہوس بھرے کھیل سے فارغ ہو گئے تو پنڈت نے ننگی حالت میں ہی نسرین کو آنکھ کے سامنے بٹھا دیا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ منتر پڑھنے لگا۔ پھر اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ پنڈت جو پڑھ رہا تھا وہ نسرین کے دماغ میں اتر رہا تھا۔ یہ وہ کالا علم تھا جو آج کل بھی کئی کالی جالی پیر اور ڈھونگی کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے بعد پنڈت نے نسرین کو آزاد کر دیا اور اوپر پاروتی کے پاس لے آیا جو ویسی سوئی پڑی تھی۔ نسرین کے اندر جو تھوڑا بہت ضمیر بچا تھا وہ بھی مر گیا۔ سنو نسرین، میرے تمہارے درمیان جو بھی معاہدہ یا عمل طے پایا ہے اسے راز رکھنا تمہارا کام ہے، پنڈت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ جی سوامی جی، نسرین سر جھکائے بولی، اور یہ سر جھکانا بند کر۔ اب تو وہ نہیں جو پہلے تھی، اب تو مالکین ہے، اب ہر چیز تیری غلام ہے۔ پنڈت درجہ اس نے پھر کچھ پڑھا اور سامنے پھونک ماری۔ 2-3 بدروئیں حاضر ہوئیں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔